مراد ایک مخصوص قسم کا چھوٹا سا طبقہ اٹھاتا ہے جو سیاسی نظام پر بھی بالادست ہیں، جنہوں نے بیوروکریسی پہ بھی اپنی حکمرانی قائم کی ہوئی ہے، جو جاگیرداروں اور وڈیروں کی صورت میں ہاریوں اور مزاروں کا استحصال کرتے ہیں، اور جو ملٹری اور سول بیوروکریسی میں موجود ہو کر پورے سسٹم پہ اپنی اجارہ داری قائم کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا ایک اتحاد ہے، یہ ان کا کنسورشیم ہے جو پاکستان کے غریبوں کے خلاف ہے، مزدوروں کے خلاف ہے، محنت کشوں کے، ہاریوں کے خلاف ہے، کسانوں کے خلاف ہے، تنخواہ دار جو لوگ مڈل کلاس لوگ ہیں ان کے خلاف ہے، اور محنت کسی کی ہوتی ہے اور فائدہ کوئی اور اٹھاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بالعموم معاشرے میں یہ کلچر بھی موجود ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حق نہیں دیتے، خیرات دینے میں ان کو اور دکھاوا کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ یہ جو اسکیمیں نکال کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، اور کرپشن کا ایک بہت بڑا دھندا اس میں چل رہا ہے، اور اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی پوری طرح ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس میں سے کتنے مزدور ہیں جن کو یہ پیسے ملتے ہیں، اور اگر یہ مل بھی جائیں گے تو کیا ان کا مسئلہ حل ہوگا؟ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس میں بھی مڈل مین موجود ہوتے ہیں۔ یہ جو مڈل مین ہوتے ہیں یہ مزدوروں کے، غریبوں کے، آریوں کے، کسانوں کے کارڈ جمع کر لیتے تھے پہلے، شناختی کارڈ، اور پھر ان کو اپنی مرضی سے پیسے دیتے تھے جو پیسے سرکار سے آتے تھے۔ تعلیم آپ نے دی نہیں ہے، روزگار آپ نے دیا نہیں ہے، حق آپ نے دیا نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ مافیا آتا ہے کہ جو اس سپورٹ پروگرام میں لوگوں کے نام ڈلوانے سے لے کر پیسے وصول کرنے تک اپنا کمیشن کھاتا ہے۔ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس لیے لایا گیا تھا کہ یہ غربت کو مٹائے گا، لیکن پچھلے 7 سال میں غربت میں 28% اضافہ ہو گیا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ پروگرام تو فلاپ ہو گیا، لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس عرصے میں جو مزدوروں کی کم سے کم اجرت تھی اس پر کتنا عمل درآمد ہوا؟ اور اس موقع پر میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب، آپ کی جتنی شوگر ملے ہیں، آپ کا اصل کام تو منی لانڈرنگ ہے اور جگہوں پہ قبضہ کر کے اونے پونے ریئل اسٹیٹ میں بلڈنگیں خریدنا ہے، لوگوں کو ڈرانا دھمکانا ہے، وہ تو آپ کا کام ہے، لیکن پھر بھی آپ کے وہ جو اومنی ٹائپ کے گروپ ہیں ان کے ساتھ مل کر جو آپ دھندے کرتے ہیں، تو چلو ظاہر ہی صحیح یہ بتائیے کہ آپ کی ملوں میں، آپ کی زمینوں پر اور آپ کے ان دھندوں میں جو مزدور رجسٹرڈ ہیں ان کو کتنا حق مل رہا ہے، اور جو لوگ کام کرتے ہیں آپ کی زمینوں پر ان کا منیمم ویج کیا ہے؟ اور میں نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ رمضان شوگر مل کس کی ہے؟ برادر شوگر مل کس کی ہے؟ چودھری شوگر مل کس کی ہے؟ اس شوگر مل میں کام کرنے والے ٹھیکیداری نظام کے تحت جو مزدور کام کرتے ہیں ان کی منیمم ویج کیا ہے؟ یہ حکمران طبقہ اپنے کاروبار میں بھی مزدور کو حق نہیں دیتا، یہ یہاں پر بھی امپلیمنٹ نہیں کرتا، تو یہ کیسے پاکستان کے مزدوروں کو حق دے سکتا ہے؟ اس پورے نظام کے خلاف لڑنا پڑے گا جس نظام کو چلانے والے یہ چند تھوڑے سے لوگ ہیں جنہوں نے غریبوں کا استحصال کیا ہوا ہے، مزدوروں کا استحصال کیا ہوا ہے۔ جب تک ان کو چیلنج نہیں کیا جائے گا، ان کے آگے کھڑا نہیں ہوا جائے گا اور صحیح اور جنون لیڈرشپ میں ان کا مقابلہ نہیں کیا جائے گا، یہ آپ کا حق اسی طرح سے مارتے رہیں گے۔ 1 لیٹر پیٹرول جب آپ خرچ کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو آج موٹر سائیکلوں پہ یہاں پر پہنچے ہوں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو بسوں میں آتے ہیں؟ اور جب بسوں میں آتے ہیں، جب وہاں پر لیوی لگتی ہے اور ٹیکس لگتے ہیں تو اس کا بھگتان بھی آپ کو بھگتنا پڑتا ہے، اور قیمت جب بڑھتی ہے تو موٹر سائیکل والا وہ کون سا طبقہ ہے؟ کیا امیروں کا طبقہ ہے جو موٹر سائیکل چلاتا ہے؟ غریب لوگ چلاتے ہیں، طالب علم چلاتے ہیں، مزدور چلاتے ہیں، کسان چلاتے ہیں، سرکاری ملازم جو مختلف اداروں میں کام کرتے ہیں وہ موٹر سائیکل چلاتے ہیں۔ اس مہنگی ٹرانسپورٹ کے دور میں اپنے 3 4 5 فیملی ممبرز کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کر ادھر سے ادھر جانے والے موٹر سائیکل چلاتے ہیں، بائکیا والے موٹر سائیکل چلاتے ہیں، فوڈ سپلائی کا کام کرنے والے موٹر سائیکل چلاتے ہیں،
یہ مڈل کلاس اور غریب لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں. اور جب ہم پوری کیلکولیشن کرتے ہیں تو پاکستان میں اس لیوی کے اوپر پیٹرول کے فی لیٹر جو پیسے چارج کیے ہوئے ہیں اس پر جو ٹیکس ادا کیا جاتا ہے غریبوں کی طرف سے اور متوسط طبقے کی طرف سے وہ 500 بلین روپیز 500 ارب روپے کا ہے. اور آپ کو یہ بات پتا ہے کہ پاکستان میں ایسے جاگیردار بھی ہیں جن کی سینکڑوں مربع زمین ہے. میں چھوٹے کاشتکار کی بات نہیں کرتا, وہ تو خود پریشانی کا شکار ہے, کسان کی بات نہیں کرتا, لیکن جن کی سینکڑوں ایکڑ اور سینکڑوں مربع زمینیں ہیں اور جو حکومتوں میں موجود ہیں, انہوں نے پورے سال میں 12 ارب روپے ٹیکس جمع کرایا ہے. اور صرف موٹر سائیکل کی لیوی پر ایک ٹیکس پر حکومت نے 500 ارب روپے غریبوں سے جمع کیے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم کا نظام ہے. اور میں آپ کے توسط سے یہ حکومت کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پیٹرولیم کا ٹیکس ختم کیا جائے, یہ لیوی ختم کیا جائے. جاگیرداروں سے ٹیکس وصول کیوں نہیں کرتے؟ اپنے ٹیکس تم معاف کرواتے ہو, اپنے کھاتے ڈبل رکھتے ہو, اپنی شوگر ملوں کے رجسٹر 2 نہیں 3 نہیں 4 بناتے ہو اور غریبوں کا خون چوستے ہو. یہ دوہرا نظام پاکستان میں نہیں چل سکتا. اس کے خلاف جد و جہد کرنی پڑے گی.